تاریخ ہے. اور آج کیا یہ غور کرنے کی بات. اب دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ علم حاصل کرنا فرض، یہ تو بات معلوم ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان کو معلوم تو ہوتا ہے کہ یہ چیز فرض لیکن پڑھتا نہیں. مثال کے طور پر زکوٰۃ کو لے لیا، ہر ایک کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض اور کتنا پرسنٹیج دینا ہے وہ مسائل خیر آگے چلے گی، لیکن انسان اس پر عمل نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اس کی اہمیت نہیں کرتا. روزہ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے لیکن آپ جانتے نہیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے. نماز آپ جانتے ہیں کہ فرض ہے، جیسا آپ جانتے ہیں کہ علم فرض ہے، لیکن حاصل نہیں کرتے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ علم فرض ہے، لیکن میں آپ کو پوچھ دوں کئی سارے لوگوں کو کہ عبد الباری حفظہ اللہ نے کون سا سورہ پڑھا؟ ہاں جانتا ہوں تھوڑے لوگ جواب دیں گے لیکن اکثر یہ جواب نہیں دیں، معلوم نہیں کون سا سورہ پڑھا. کیوں؟ معلوم ہے آپ کو کہ علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن اس کی اہمیت آپ جانتے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے علم کی اہمیت کیسے بیان کی. ایک آیت جو پہلی آیت، مجھے یہ آیت تم میں اہم اور تم میں دقیق لگی اور جب میں نے آیت کو پڑھا واللہ کہہ رہا ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی. سوال ہوا قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں یسألونک ماذا احل لهم، یہ بات ہے غور طلب بات. قرآن کہتا ہے یسألونک، یہی بات ہے. قرآن پر غور نہیں کرتے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو. غور کرے قرآن پر. افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور کرے، ایک لفظ پر غور کرے. اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا احل لهم، وہ پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں. آپ جانتے ہیں پروفیسر نجیب الرحمان کیلانی نے صرف اس کتاب کا نام ہی یسألونک، اس موضوع پر کئی سارے صفحات لکھی ہیں. یسألونک کا مطلب کیا ہے، یسألونک کتنی دفعہ قرآن میں استعمال ہوا. خیر سوال ہوا، ترجمہ کر رہا ہوں، سوال ہوا کہ وہ پوچھتے حلال چیزیں کیا ہیں. اللہ کی صلاح فرمائیے قل احل لکم الطیبات، کہ پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. وَعَلَّمَكُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، وہ چیزیں، وہ شکاری کتا، مما علمکم اللہ، جو تم نے شکاری کتا ہے، جو شکاری کتا ہے تو وہ اگر شکار تمہارے لیے کر دے بس والے تم ہمارا نام لو واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. سورہ مائدہ کیا ہے؟ وہ شکاری کتا جو شکار کرے تمہارے لیے، وہ بھی تمہارے لیے حلال. اللہ نے پچھلی آیت میں حرمت علیکم المیت والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی حرام چیزوں کا ذکر کیا، اب حلال چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. غور طلب بات یہ ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں علم کی اہمیت کہاں ہے. سوال اپنی جگہ درست ہے کہ علم کی اہمیت اس میں کہاں ہے. اللہ نے حلال چیزوں کا ذکر کیا. غور کرے گا وہ کتا جو اگر اپنی زبان اگر ایک رکاب میں ڈال دے، اس چیز میں ڈال دے، اس شے میں ڈال دے یا پھر اس برتن میں ڈال دے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے اذا ولغ الكلب في اناء احد فغسل 7 مرات من تراب، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے برتن میں کتا زبان ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے. وہ کتا جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تدخل الملائکہ، تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اگر یہ کتا من اقتنى كلبا الا كالبصائي فنقص من اجره فرطان. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم اپنے گھر میں کتا رکھو الا كالبصائي، شرط ہے کہ اگر وہ شکاری کتا نہ ہو. شکاری کتا ہو تو جائز ہے، اگر تم کتا رکھو الا كالبصائي، شکاری کتا نہ ہو تو کیا ہوگا فنقص من اجره فرطان، ہر روز تمہارے 2 احد کے پہاڑ جتنے نیکیاں کم ہو جائیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے آج کے دور میں 2 احد کے پہاڑ نیکیاں کس کے؟ بتانا یہ مقصد کہ ایک طرف کتا زبان ڈال دے رکاب کے اندر، اس کا کھانا تو دور کی بات، اس کا استعمال کرنا بھی حلال ہے. دوسری طرف اگر کتے کو
علم کو سکھانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا شکار حلال ہو جاتا ہے۔ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیف بات فرماتے ہیں کہ جو کتا ہے اگر وہ عالم نجس سے عالم پاک پہ پہنچتا ہے، اگر ایک چیز حرام سے حلال پہ پہنچتی ہے، اللہ رب العزت نے ایک کتے کو اتنا مقام دے دیا علم حاصل کرنے کے بعد، تو اشرف المخلوقات سوچے اللہ رب العزت تم کو کتنا مقام دے گا جب تم علم حاصل کرو۔ ایک کتا جب علم حاصل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا شکار کرتا جا کر حلال کر دیتا ہے۔ انسان سوچے کہ جب ہم علم حاصل کریں تو ہمارا کیا مقام ہے۔ آگے بڑھے ہم، قرآن کہتا دوسری آیت سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک لطیف بات، اللہ رب العزت نے اولو الالباب، علم کا تعلق جوڑا ہے اولو الالباب سے۔ اولو الالباب کہتے کس کو ہے؟ علم یعنی اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے کہ علم والے اولو الالباب۔ لباب کہتے کس کو ہے عربی میں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں نوجوان خاص کر۔ اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیکم احسن القصص، سورہ یوسف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تم کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں، بہترین قصہ، ایسا قصہ احسن القصص۔ ایک ہوتا ہے حسن یعنی اچھا ہے، ایک ہوتا ہے حسین یعنی بہت اچھا ہے، ایک ہوتا ہے احسن یعنی اگر اس سے زیادہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے احسن القصص، کیا ہم تم کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ سورہ یوسف اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیکم نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم کو حق والا قصہ سنا رہے ہیں، ہدایت والا قصہ سنا رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے نوجوان کو پوچھ لے یا پھر خود اپنے گھر میں کسی کو پوچھ لے کہ سورہ یوسف بہترین قصہ ہے کیوں نہیں پڑھتے، تو کہیں گے ارے قصہ ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ قرآن کی بات تو سچ ہے، قصہ تو خوبصورت ہے، کوئی شک نہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنا بہترین ہے کہ آج تک 1400 سال گزر گئے قرآن لکھنے کے بعد کوئی مفسر نے، کوئی عالم نے، کوئی مجتہد نے سورہ یوسف کی مکمل تفسیر نہیں کر سکا۔ اتنا دقیق سورہ، اتنا علمی سورہ، اتنا فصاحت، اتنا بلاغت، کوئی تمثیل نہیں۔ لیکن وجہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں لکھتا قصہ، کیوں؟ اللہ نے آخر سورہ یوسف میں آخر میں فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ہم قصہ سناتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، کون لوگ؟ اولی الالباب۔ یہاں پر بھی اللہ نے وہی بات فرمائی کہ اولی الالباب، اور علم کی فضیلت قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، یہاں پر بھی اولو الالباب بات سمجھنے کی اسی لیے تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اولو الالباب ہے کیا؟ اولو الالباب لوگ کہتے ہیں عقل صالح وخالص من الشرائع، یعنی آپ کی عقل صالح ہو، یعنی صالح سے مراد نیک ہو، اور خالص من الشرائع آپ کے دماغ میں کوئی گھٹیا معلومات نہ ہو، غلاظت نہ ہو، جو بھی معلومات ہو پاک ہو، اور عقل صالح صحیح عقل ہو۔ کیسی صحیح عقل؟ آپ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے، ابھی کچھ بھی نہیں سیکھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو قربان کرنے والا ہوں، فرمایا کہ آپ مجھ کو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو مددگاروں کے ساتھ ہے، آپ بھی مجھ کو مع الصابرین، صبر والوں میں سے پائیں گے۔ چھوٹے تھے لیکن عقل کو صحیح جگہ پر لگا۔ دوسری طرف قرآن کا دوسرا رخ پلٹا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 بھائی، کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو گولی میں ڈھک دیا، عقل کا غلط استعمال، یعنی عقل ٹھیک ہو اور خالص من الشرائع، اس میں غلاظت نہ ہو۔ آج یہی وجہ ہے کہ غلاظت ہونے کی وجہ سے ہم کسی سے بات نہیں کر پاتے۔ کوئی اگر مجلس لگ جائے، اگر چاہے وہ علم کی ہو چاہے وہ ذکر ہو، ہوتا کیا ہے دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں، جتنے بھی معلومات ہیں وہ گھٹیا ہے، وہ بے فائدہ ہے، لوگوں کے سامنے کلام کیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ اگر تم علم حاصل کر لو ہم تم کو اولو الالباب کے مقام پہ پہنچائیں گے۔ گویا ہر قرآن کا لفظ، ہر قرآن کا ہر اللہ کے رسول کی حدیث، ہر صحابہ کا اثر تم کو، تمہارے دلوں کو منور کر
دے گا. تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل منور ہو, تم چاہتے ہو ہدایت, تم چاہتے ہو رشد, تم چاہتے ہو اللہ کا حکم, تم چاہتے ہو اللہ کے رسول کی اتباع, تو چاہیے کہ تم علم حاصل کرو. کیوں؟ قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين, کہ تم اگر علم حاصل کرو گے تو تمہارا مقام اولو الالباب میں ہوگا, اور تم اگر علم حاصل نہ کرو گے تو تمہارا دماغ سن پڑتا رہ جائے گا, حتیٰ کہ تم کو قرآن پڑھنے میں بھی لذت محسوس نہیں. یہ تھی دوسری آیت. اب آگے بڑھے آپ. شیخ عبد الباری حفظہ اللہ نے ایک بریک بات بتائی. آپ نے فرمایا اقرا کی فضیلت. اللہ فرماتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علمہ الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی آیت. غور سے سنیں بات کو, غور سے, اور بہت اہم بات. لفظ اللہ نے استعمال کیا اقرا, یہ بات غور طلب ہے. کیوں؟ قرآن جو اترا ہے, جو 114 سورے, آپ جانتے ہیں کتنے رکوع ہوئے, کتنے آیتیں ہیں, خیر, جو پہلی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ آیت ہی اقرا, اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علمہ الانسان ما لم یعلم. اب غور کریں, اللہ نے لفظ استعمال کیا اقرا, ایک لفظ استعمال کیا اتلو, دونوں کا معنی بھی پڑھنا, اتلو کا معنی بھی پڑھنا ہے اور اقرا کا معنی بھی پڑھنا ہے. لیکن اللہ نے لفظ اقرا کیوں چنا؟ یہاں پر غور طلب بات ہے. اتلو کا معنی ہوتا ہے پڑھنا, اقرا کا معنی ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنا, سمجھ کر پڑھنا. اب فرق کیا ہے؟ کیوں؟ اگر سمجھ کر نہیں پڑھو گے تو ہدایت نہیں پا سکتے, سمجھ کر نہیں پڑھو گے ہدایت نہیں پا سکتے. آئیے میں آپ کی خوشنودی کے لیے تھوڑا ایک آسان واقعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الکتابہ فی تمیز الصحابہ میں نقل کرتے ہیں اس واقعے کو. ایک بزرگ یہودی تھی, بزرگ یعنی عمر ان کی ہو چکی تھی, وہ اسلام لائے. جب وہ اسلام لائے تو وہ مسجد نبوی میں داخل تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا, انہوں نے پوچھا ما منعک تسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ آپ تو اسلام لائے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور چل رہا تھا. کس کا دور؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور. اللہ کے رسول کا دور گزر گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا. سیدنا عباس نے پوچھا کہ آپ کیوں لانا چاہتے, آپ کو کس چیز نے روکا؟ آپ اسلام سے اللہ کے رسول کے دور میں لا سکتے تھے, اگر لاتے تو ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا جن کے متعلق قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہ ابدا ذلک فوز العظیم. جن کے متعلق قرآن کہتا ہے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جن کے متعلق قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. یعنی صحابہ والذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله, یہ صحابہ. آپ اگر جب اسلام لاتے تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جاتا. کیا چیز ماں منع کا سوال یہ ہوا کہ کیا چیز نے, کس چیز نے آپ کو اتنا بڑا اثر پایا. فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک کتاب ایک کتاب اور کہا کہ بیٹے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہی کتاب پڑھو, تورات نہ چھوڑو, تورات کو نہ پڑھو, صرف اس کتاب کو پڑھو. اور فرمایا کہ حق الوالد علی الولد, کہا کہ تمہیں میری قسم ہے میں تم کو شہادت دیتا ہوں کہ تم اس کتاب کو نہ چھوڑو. تو انہوں نے فرمایا تو میں نے اس کتاب کو نہیں چھیا, میں نے بس اسی کتاب کو چھیا جو کتاب میرے والد صاحب نے دی. کہا کہ اس میں ہی سب کچھ ہے, تورات کو میں نے نہیں چھی, وہ تورات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. کہا کہ یہ خلاصہ اسی کو پڑھو.
اب اسی کو پڑھنے لگے. فرمایا کہ میرے باپ وفات پا گئے اور میں نے سوچا کہ میرے باپ بھی بہت بڑے عالم دین اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے انہوں نے اسلام لایا. اب میرے باپ بھی بہت بڑے عالم دین انہوں نے اسلام نہیں لایا. عبداللہ ابن سلام بھی یہودی کے بہت بڑے عالم دین انہوں نے اسلام لایا. کیا وجہ تھی؟ سوچا کہ عبداللہ ابن سلام کے پاس جاؤں. پھر دماغ میں خیال آیا کہ عبداللہ ابن سلام کے پاس جاؤں گا تو وہ اپنے دلائل دیں گے اسلام کی حقانیت پر, اور اگر باپ کو دیکھوں گا, باپ کے کسی عالم کے پاس جاؤں گا, یہودی کے پاس جاؤں گا, وہ اپنے دلائل دیں گے. تو نے کہا گستاخی ہی صحیح. کیا صحیح؟ گستاخی ہی صحیح. میں تورات کو خود کھولوں گا. میں کیا کروں گا؟ تورات کو خود کھول کر دیکھوں گا. اب اس کتاب کو چھوڑ دیا. کس کتاب کو؟ جو کتاب والد محترم نے دی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ غور سے سنو. اس کتاب کو چھوڑ دیا. اب تورات کو کھولنے لگے. کس کو؟ تورات کو, جو اصل کتاب ہے. اب تورات کو کھولا تو فرمانے لگے اے عباس, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا, مجھے ایک ورق ملا, ایک صفحہ ملا. اس صفحے میں کیا تھا؟ پہلا فیہ صفات محمد و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس ورق میں اللہ کے رسول کے صفات بھی موجود اور صحابہ کے صفات بھی موجود. جب میں نے کتاب کھولی, جب میں نے سمجھ کر پڑھنا شروع کیا, گویا مجھ کو ہدایت مل گئی. میں نے اب تک اس لیے نہیں پڑھا کہ میں یہ سمجھتا تھا جو کتاب میرے باپ نے مجھ کو دی ہے یہ بتا کر کہ یہ تورات کا خلاصہ ہے, یہی حق ہے, لہٰذا میں نے تورات کو نہیں کھولا تھا. جب میں نے خود سمجھنے کی کوشش کی, تورات کو میں نے کھولا تو حقیقت مجھ پر واضح ہو. تو یہ اقرا سے پہلی بات اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم کسی کے خیالات کے پیچھے مت دوڑو, کسی کی بات کے پیچھے مت دوڑو. اگر بات دیکھنی ہے, صدق اللہ و صدق الرسول, کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے, وہ بات اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوڑو, قرآن کو خود کھولو. یہی وجہ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد, کہ اے نبی کہہ دو کہ تم بشر. قرآن کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحی الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا, تم نہیں جانتے, ہم نے تم پر وحی کی اور جب نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم جانتی تھی. کہو قل اقول لکم ان قیل ان اللہ ولا عالم الغیب, فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ اے نبی کہہ دو ولا عالم الغیب, تم علم غیب نہیں رکھتے. قرآن کہتا ہے پڑھتے نہیں, غور و فکر نہیں, سمجھتے نہیں. کیوں؟ جس طرح وہ ہدایت لانے میں ناکامیاب ہو گئے, اللہ نے توفیق دی, ہم سوچے کہ قرآن کو کھولے, پڑھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کوئی میں کلال کہے کہ قرآن آسان نہیں مشکل ہے, خدا کی قسم اس کی بات جھوٹی ہے. کیوں؟ خود اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن کو ہم نے آسان کر دیا. آگے بڑھے. اقرا, بات سمجھا رہا تھا اقرا. دوسری بات, اقرا خط فاصل. کیا ہے خط فاصل؟ یعنی سرحد, بارڈر, ایک لکیر ہے. کس کے درمیان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود, اقرا کا نزول ہو رہا ہے, یہ خط فاصل ہے. اقرا 5 آیتیں سورۃ الاقرا کی نازل ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ دور جاہلیت ہے اور اس کے بعد دور نبوت ہے. تو یہ اقرا کیا ہوئی؟ ایک لکیر ہوئی. اس لکیر کو نکال دو, انسان پھر دور جاہلیت میں پہنچ جاتا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں نقل کرتے ہیں کہ انسان کون ہے. کیا پوچھا؟ انسان کون ہے. یہ نہیں پوچھا عالم کون ہے, مفتی کون ہے, صرف پوچھا انسان. فرمایا انسان وہ ہے جس کے پاس علم. کیوں؟ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جانور. اقرا خط فاصل ہے. اس سے پہلے دور جاہلیت ہے, اس سے پہلے دور نبوت ہے. بتانا مقصود یہ ہے اس لکیر کو پار کرو گے, اقرا کو حاصل کرو گے, علم کو حاصل کرو گے, دور نبوت میں پہنچو گے, مقام انسانیت پر پہنچو گے. اور اس لکیر کو پار نہیں کرو گے, اس لکیر کے باہر ہی رہ جاؤ گے, تم ابھی بھی دور جاہلیت میں. اقرا کیا ہے؟ خط فاصل ہے. آگے بڑھے آپ. اہم بات فرمایا اقرا باسم
بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. فرمانے لگے کہ اقرا کے بعد اللہ رب العزت نے تخلیق کی بات کیوں کی؟ چاہتا تو نماز کا ذکر کر سکتا تھا، چاہتا تو روزے کا ذکر کر سکتا تھا، چاہتا تو زکات کا ذکر کر سکتا تھا. اللہ نے فوراً بعد اقرا کے بعد فرمایا اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. فرمایا کہ اقرا کے بعد فوراً تخلیق کی بات کی، یعنی پیدائش کی بات کی کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس طرح اقرا کے بعد ذکر کس کا ہے؟ زندگی کا، وجود کا، تخلیق کا. یہ بتانے کے لیے کہ تم کو جینا ہے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر عالم عدم سے عالم وجود میں آنا چاہتے ہو کہ تمہارا وجود دنیا پر باقی رہے تو ضروری ہے علم حاصل کرو. کیوں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احوج للناس کہ لوگ محتاج ہیں من الطعام والشراب العلم، کھانے پینے سے زیادہ علم کے محتاج ہے. کیوں؟ دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں احوج الطعام والشراب اليوم مرتان او مرتين واحوج علم يوم وعدد نفسه. فرماتے ہیں کہ انسان کو کھانے پینے کی حاجت، انسان کو کھانے پینے کی حاجت صرف دن میں 1 یا 2 مرتبہ ہوتی ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ آج کے دور میں 3 مرتبہ کھا لے. لیکن علم کا اتنا محتاج ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ مومن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت ہر سانس پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے علم ضروری ہے. لہذا انسان کھانے سے زیادہ علم کا محتاج ہے. چوتھی بات اللہ نے فرمایا، پھر فرمایا آگے چلے اقرا وربک الاکرم. یہ عجیب بات فرمایا کہ تم پہلے بھی فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق. اب دوسری بات اقرا وربک الاکرم کہ تم رب کے نام سے پڑھو. کون رب؟ تکریم کرنے والا رب، کریم رب. اب یہاں پر بات اقرا وربک الاکرم کہ کون رب؟ جو اکرم ہے، جو کریم ہے. جیسا ہم کہتے ہیں نا تکریم، عزت دو. اللہ نے اللہ کی ایک صفت بیان کی جو صفت عزت والی اور علم کو جوڑا. بات صحیح ہے غلط؟ اقرا وربک الاکرم ایک طرف عزت ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ علم ہے. یہ بتانے کے لیے کہ عزت پانا چاہتے ہو تو علم ضروری. عزت پانا چاہتے ہو تو کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ عزت حاصل کرے، انسان چاہتا ہے کہ وہ تکریم کے ساتھ زندگی گزارے، اور انسان تکریم کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتا تب تک اس کے پاس علم نہ ہو. یہی علم ہے. اس علم کی بدولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح کیا گیا. عمرو بن سلمہ کی کیا عمر تھی؟ 7 سال کی عمر. اس علم کی بدولت پورے صحابہ عمرو بن سلمہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. یہاں اور ایک بات معلوم ہے، عمرو بن سلمہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 4. یہ بات بتائیں 7 سال کے بچے کو 1 مچھ کی داڑھی آ سکتی ہے؟ تو یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ضروری نہیں جو نماز پڑھا ہے اس کو لازمی ہے کہ اس کے پاس 1 مچھ اتنی داڑھی. کیوں؟ عمرو بن سلمہ 7 سال کی عمر کے تھے. اب آگے بڑھے. اب عمرو بن سلمہ 7 سال اس لیے کہا گیا وَإِن جَاهِلٌ صَغِيرٌ وَهُوَ شَيْخٌ وَعَالِمٌ كَبِيرٌ وَهُوَ حَدَثٌ. کیا فرمایا شاعر نے کہا عربی کے اندر کہ جاہل چھوٹا ہے اگرچہ وہ شیخ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور عالم بڑا ہے اگرچہ وہ چھوٹا ہے. اور قرآن سے دلیل دیتا ہے. قرآن کہتا ہے انی قد جاءنی من العلم فاتبعنی اهدک صراطا سویا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں، اے باپ، اے آزر، انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، فاتبعنی، میری اتباع کرو، اهدک صراطا سویا، تاکہ میں تمہیں کو صراط مستقیم پر لے کر جاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ چھوٹے. اس علم کی بدولت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت فرہ رحمۃ اللہ علیہ جب علم کو پڑھانے آتے ہیں ان کے بیٹے لڑ رہے ہیں کہ کون جوتے کو سیدھا کرے. علم کی بدولت.
حضرت معاویہ بن ضریر رحمۃ اللہ علیہ جو اندھے نابینا ہیں، اللہ نے بینائی کو لے لیا. آپ جانتے ہیں جو بینا ہوتا ہے وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں، جان کر تعجب کریں گے حضرت معاویہ بن ضریر رحمۃ اللہ علیہ کو کون وضو کروایا کرتا تھا؟ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ آ کر حضرت معاویہ بن ضریر رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کروایا کرتا تھا. وہ سعادت سمجھتا ہے. وقت کا خلیفہ کس کی وجہ سے؟ تقریب کیسے ہوئی؟ علم کی بدولت. خالد بن صفوان نے پوچھا حجاج بن یوسف سے، پوچھا خالد وقت کا سردار کون ہے؟ وقت کا سردار کون ہے؟ فرمانے لگے حسن بصری. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو غلام ہے. فرمانے لگے غلام نہیں، میں نے حسن بصری کی مجلس کو دیکھا ہے، وہاں پر سردار بھی بیٹھتے ہیں، حسن والے بھی بیٹھتے ہیں، مال والے بھی بیٹھتے ہیں، اور یہ درس دیتا ہے تو سردار تو یہ ہوا. آگے بڑھے. اقرأ وربک الاکرم، یعنی پتہ یہ چلا کہ اس اقرا کی بدولت انسان کیا کرتا ہے؟ تقریب حاصل کرتا ہے، عالم عدم سے عالم وجود میں آتا ہے، اور اس اقرا کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات، انسان اور خصوصاً نوجوان، ہم حسن کے پیچھے دوڑتے ہیں. ہر انسان حسن کے پیچھے دوڑتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم حسین لگیں، چاہتا ہے کہ ہم خوبصورت لگیں، حسن کے پیچھے اپنی زندگی گوا دیتا ہے. ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دقیق نقطہ، غور سے سنیں بات کو. سورۃ یوسف میں اللہ رب العزت نے علم کا ذکر کیا. کسی نے پوچھا ابن قیم الجوزیہ علم کی فضیلت سورۃ یوسف میں کہیں نظر نہیں آتی؟ پڑھے نہیں. دیکھو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن نوازا کہ خواتین دیکھتی تو انگلیاں کاٹ لیتی. اتنا حسن اللہ رب العزت نے نوازا، اتنی خوبصورتی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. اتنا جمال، اتنی خوبصورتی، کوئی دیکھتے تو انگلیاں کاٹ لیتی. ما ھذا بشر، کہتے کہ یہ بشر ہی نہیں، یہ تو فرشتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے حسن دیا، کیا ہوا؟ اس حسن کی وجہ سے، اس خوبصورتی کی وجہ سے، اس جمال کی وجہ سے وہ کہاں گئے؟ جیل میں چلے گئے. فتنہ ان کے سامنے پیش آ گیا، آزمائش ان کے سامنے آ گئی. جب وہ جیل میں گئے، اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا، خواب کی تعبیر کا علم دیا. کیا ہوا؟ جیل سے بھی نکل گئے اور اللہ رب العزت نے وزیر اعلیٰ کے مقام پہ فائز کر دیا. پتہ یہ چلا کہ حسن کے پیچھے کے دوڑو گے، حسن کے آگے دوڑو گے، جمال کے پیچھے دوڑو گے، آزمائے جاؤ گے، فتنے میں پڑ جاؤ گے، اور علم کے پیچھے دوڑو گے، فتنے سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت تم کو دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں اجر دے گا. یہ ہے ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ. کون ابن قیم؟ یہ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. کس کے شاگرد ہیں؟ آگے چلیں. فرماتے ہیں حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، ورق پلٹا کر دیکھیں. لفظ ملتا ہے اختص، لفظ ملتا ہے آتس، آرج، اختص، اعمى، اسود. مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آرج کہتے ہیں لنگڑے جس کا پیر نہ ہو، اختص کہتے ہیں چپٹی ناک والا، ناک اس کی سیدھی نہیں. اسود کہتے ہیں کالے کو، اعمى کہتے ہیں اندھے. یعنی جب آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو یہ پڑھیں کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ اندھے تھے، وہ لنگڑے تھے، وہ کالے تھے، چپٹی جیسی ناک تھی. لیکن آپ جانتے ہیں یہی عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ مکے میں بیٹھے ہیں. کہاں؟ مکے میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی ہے، جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، جب حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی ہیں مکے میں داخل ہوتے ہیں، کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر مجھے سوال ہے حج کے متعلق. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام ابن نویہ رحمۃ اللہ علیہ ہلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہو، عطا بن ابی رباح تو تمہارے درمیان. سب میں بڑا عالم تو وہ صحابی فرما رہے ہیں. صحابی سلیمان بن عبد الملک وقت کا خلیفہ آتا ہے، کالے ہیں کالے، وقت کا خلیفہ آتا ہے سلیمان بن عبد الملک، اور درس میں بیٹھتا ہے جس کے عطا بن ابی رباح کے وقت کا بادشاہ ہے، پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے. یہی وجہ ہے ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے بادشاہ حکومت کرتے ہیں دنیا پر اور علماء حکومت کرتے ہیں بادشاہوں پر. آگے بڑھے. جب سلیمان بن عبد الملک نے عطا بن
صاحبہ سے مسئلہ پوچھا, سلیمان بن عبد الملک نے سن کر نہ سنا کر دیا, کیونکہ پہلے آلریڈی سے کچھ لوگ معلوم ہے. سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے سے کہا اتانی آپ علم, اے بیٹو اس علم کو سیکھو. اس علم کی وجہ سے آج سلیمان بن عبد الملک کے پاس دولت ہے, خلافت ہے, زمین ہے, ہر چیز ہے, لیکن علم کی وجہ سے عطا بن ابی رباح آج بھی مجھ سے اعلیٰ ہے. اس نے میری بات کو سن کر نہ سنا کر دیا, ہم ذلیل ہو علم کی وجہ سے. اسی لیے اپنے بیٹوں کو اتانی آپ علم, بادشاہ کے پیچھے مت دوڑو بیٹو, اس علم کے پیچھے دوڑو. حالانکہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کالے اس علم کی بدولت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ مدینے. ہارون رشید نے فرمایا کہ جتنے درہم مانگتے ہو مانگو, میں تم کو اپنی دربار میں بلا کر حدیث چاہتا ہوں, حدیث مجھ کو پڑھاؤ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا العلم یؤتی ولا یعطی, علم وہ نہیں جو تمہارے پاس آئے, علم وہ ہے جس کی وجہ سے تم میرے پاس آؤ. ہارون رشید چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے مدینے میں آتا ہے بغداد سے لے کر. کس وجہ سے؟ اس علم کی وجہ سے. علم کی فضیلت یہ ہے, شہد اللہ انہ لا الہ, چوتھی آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. سورہ عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. غور سے سنیں بات, اللہ نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اس کے بعد کس نے شہادت دی؟ والملائکۃ, فرشتوں نے شہادت دی, اور پھر علم والوں نے شہادت دی. تین لوگوں نے شہادت دی, اللہ نے, فرشتوں نے, اور کس نے؟ علم والوں نے. جب ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے شہادت دی, فرشتوں نے شہادت دی, اور کس نے شہادت دی؟ علم والوں نے. فرماتے ہیں استشهد اللہ مشهود تعدیل موتع بذلك زمن التوحید شہادت و شہادتنا قرآن ملائکتی لا يستشهد اللہ بمجرور. فرماتے ہیں کہ اللہ نے گواہی لی, کس کی؟ ملائکہ کی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی ایسے آدمی کی گواہی لے جو جھوٹ بولتا ہو, اللہ کسی ایسے گواہی لے جو دغاباز ہو, اللہ کسی ایسے آدمی سے گواہی لے جو قابل اعتماد نہ ہو. اللہ بس ان لوگوں کی گواہی لیتا ہے جو ثقہ ہے, جو عدالت رکھنے والے ہیں, جن کا ضابطہ ثابت ہو. اللہ نے اولو العلم سے گواہی لی, لہذا اللہ کے پاس یہ اولو العلم قابل اعتماد ہے. خود اللہ نے ان کو تعدیل دیا, ان کو ضابطہ دیا کہ اگر یہ کوئی بات کہے تو یہ بات سچی ہے, کیونکہ میں خود ان کی تعدیل دے رہا ہوں. آگے بڑھیا اللہ فرماتا ہے سورہ مجادلہ یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ ہم اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں. چھٹویں آیت, صرف قرآن ذکر کر رہا ہوں, حدیث پر نہیں آیا, قرآن سے فضیلت. یرفع الذین آمنوا منکم, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ میں اللہ کہ ہم اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے مقام کو اونچا کرتے ہیں, علم کے ذریعے سے.